علی کی بیٹیوں کو اجازت نہیں تھی رونے کی، مولا سجاد کو اجازت نہیں تھی رونے کی۔ یہاں نام حسین لبوں پر آیا اور وہاں تازیانے برسنا شروع ہو گئے۔ مولا سجاد جب دنیا سے گئے ہیں تو مولا کی پشت پر کہیں کوفہ لکھا تھا، کہیں شام۔ جو رونے آئے ہو چند جملے سنو اور پھر تابوت اٹھانا اور جلوس سے ادا آگے بڑھ جائے گا۔ مولا مدینے واپس آئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مولا کا ایک صحابی ہے ابو خالد کابلی، مولا سجاد کے سامنے بیٹھ کر وضو کر رہا تھا۔ جو دل رکھنے والے بیٹھے ہیں وہ سنیں، اس نے وضو کا پانی لیا، اپنے ہاتھ پر وضو کرنے لگا۔ آپ بتائیے آپ اور ہم وضو کرتے ہیں کتنا پانی بہتا ہے؟ لوٹے سے وضو کر رہا ہے، ابھی وضو آدھا ہوا تھا، اسے خیال آیا سجاد گریہ کر رہے ہیں۔ اس نے مولا کو دیکھا، جب دیکھا تو سجاد لہو رو رہے تھے۔ جب مولا کو لہو روتے ہوئے دیکھا تو اس نے پانی رکھ دیا، کہنے لگا مولا کیا میں نے غلط وضو کیا؟ سجاد مولا کہنے لگے غلط وضو کرنا اتنا بڑا جرم نہیں کہ سجاد لہو بہائے گا، اتنا بڑا معاملہ نہیں کہ سجاد لہو بہائے گا، میں تیری اصلاح کر دوں گا، بتا دوں گا کہ تیرا وضو غلط ہے، وضو صحیح ہے۔ تو اس نے کہا مولا پھر روئے کیوں، آنسو کیوں بہائے؟ کاش بات آپ تک پہنچ جائے اور میں پہنچا سکتا رات کے اس پہر میں۔ مولا نے فرمایا ابو خالد، جو بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو، ابو خالد تیرے پانی بہانے نے نا مجھے سکینہ یاد دلا دی، اجرکم اللہ، مجھے سکینہ یاد دلا دی۔ مطلب بھائی کہا نا سکینہ یاد دلا دی، تو ابو خالد نے کہا مولا میرے پانی بہانے سے سکینہ کا کیا تعلق؟ مولا فرماتے ہیں ابو خالد جتنا تو نے وضو میں بہا دیا نا اتنا سکینہ کو سارے راستے پینے کو نہیں ملا۔ کہنے لگا مولا اتنا سا پانی، آدھا لوٹا پانی سارے شام میں سکینہ کو نہیں ملا۔ مولا نے فرمایا کیسے ملتا؟ بانٹنے والا شمر ہوتا تھا، سکینہ کبھی ماں کے پیچھے چھپ جاتی، کبھی بھائی کے پیچھے چھپ جاتی۔ یاد ہے نا آپ کو وہ منظر جب سکینہ بی بی راستے میں جہاں اہل بیت کے قافلے کو روکا گیا، اور جب یہ قافلہ رکا تو یزیدیوں نے اپنے سپاہیوں کو سائے میں بٹھایا ہے، گھوڑوں کو سائے میں باندھا ہے، لیکن سکینہ سائے میں نہیں ہے، سجاد سائے میں نہیں ہے۔ آپ بڑے آرام سے مجلس سن رہے ہیں، عزاداروں سکینہ بی بی دھوپ میں بیٹھی ہے، سجاد دھوپ میں بیٹھا ہے، زینب عالیہ دھوپ میں بیٹھی ہے۔ ایک مرتبہ ملون آگے بڑھا، شمر کہنے لگا سجاد اپنی بہن سے پوچھو پانی پیے گی؟ ایک مرتبہ بہن نے بھائی کو دیکھا، کہو ہاں پیئیں گے، ایک مرتبہ کہا پیئیں گے، بس پھر کیسے عرض کروں، ساقی کوثر کی پوتی پیچھے پیچھے تھی، ظالم آگے آگے تھا، سکینہ سمجھی یہ مجھے پلائے گا۔ ایک مرتبہ کوزہ بڑھایا، بچی نے ہاتھ بڑھائے، اس نے کوزہ اٹھا کے برابر والے سپاہی کو دے دیا، پھر دوسرے کو دیا، پھر تیسرے کو دیا۔ سکینہ سمجھی سب کو پلا کر یہ پانی مجھے پلائے گا۔ ظالم نے اس کے بعد جانوروں کو پانی پلانا شروع کیا۔ سکینہ نے کہا جانوروں کو پلا کے پلائے گا، لیکن جب پانی بچا نا بچی کے آگے بڑھایا، بچی آگے بڑھی، ایک مرتبہ کوزہ گرا دیا، سکینہ ریت پہ بیٹھ گئی، آواز دینے لگی بابا اب اس دنیا میں رہنے کا جی نہیں کرتا، بابا مجھے اپنے پاس بلا لو، اپنے پاس بلا لو۔ امام باقر آگے بڑھے، سکینہ کو اٹھایا، آواز دی اے سکینہ کیا زیادہ پیاس لگی؟ کہ نہیں باقر میں نے چچا عباس کو اپنے لیے نہیں بھیجا تھا، اپنے بھائی اصغر کے لیے بھیجا تھا۔ کہ یہاں اس ملون سے پانی کیوں مانگ رہی ہو؟ کہ اپنے لیے نہیں مانگ رہی، میرے سجاد کے لیے مانگ رہی، میرے سجاد کی ہتھ کڑی چل رہی ہے، بیڑیاں چل رہی ہیں، اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا اپنے بھائی کے زیوروں پہ ڈال دیتی۔ سکینہ سجاد کے لیے تڑپ رہی ہے، سجاد سکینہ کے لیے تڑپ رہا۔ عزاداروں تاریخ نے لکھا مدینہ واپس آ گیا میرا مولا، لیکن لہو بہاتا تھا۔ جب پانی پینے کو ملتا تھا مولا لہو بہاتا تھا، جب کھانا سامنے آتا تھا مولا لہو بہاتا تھا، وضو کے لیے پانی آتا تھا مولا لہو بہاتا تھا، اور رو کے فرماتا تھا ارے مجھے پینے کو ملا، میرا علی اصغر پیاسا چلا گیا۔
مجھے کھانے کو مل رہا ہے، میرا اکبر بھوکا چلا گیا، یہاں وضو کے لیے پانی ہے، وہاں حسین کو پینے غسل کے لیے پانی نہیں ملا، اجرکم اللہ۔ چند جملے سنو اور تابوت اٹھانا۔ عزیزانو سنو کیا ہوا۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا مولا سجاد کو زہر دیا گیا۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں مجلس عزا میں آئے۔ یہ مجلس عزا امام سجاد نے بی بی زینب کے بعد جاری اسراتی کی۔ آنے والا آیا اور اس نے کہا سجاد میرے گھر آئیے۔ کیوں آئے تیرے گھر؟ کہا میرے گھر میرے بیٹے کی شادی ہے۔ فرمایا قاسم اور علی اکبر کے بعد خوشی برداشت نہیں ہے، خوشی موقوف ہے۔ اس نے کہا مولا کچھ بھی ہو میرے گھر آنا ہے۔ سجاد فرماتے ہیں اگر بلانا چاہتا ہے نا میرے بابا کا فرش ادا بچھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، فرش ادا بچھایا، مسند بچھائی، مولا بیٹھا تھا۔ ایک مرتبہ دیکھا اور جب مصائب شروع ہوئے نا مولا سجاد اپنی جگہ پہ نہیں تھے، ایک مرتبہ ڈھونڈتے آیا، کیا دیکھا؟ امیر امام وہاں بیٹھا ہے جہاں عزاداروں نے نالین اتارے تھے۔ ایک مرتبہ رو کے کہنے لگا سید یہ تیری مقام نہیں ہے، تجھے وہاں بیٹھنا چاہیے تھا۔ رو کے کہنے لگا تمہیں نہیں معلوم اس مجلس میں کون کون آیا ہوگا؟ تمہیں کیا معلوم کہاں زہرا بیٹھی ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہاں غازی بیٹھا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہاں میرا بابا میرا دادا علی آیا ہے، نانا رسول خدا آیا ہے؟ سجاد مولا کو زہر دے دیا گیا۔ عزاداروں معلوم ہے یہی تاریخ جناب فضہ کی شہادت کی تاریخ۔ جب جناب فضہ کو اس دنیا سے لینے کے لیے ملک الموت آیا نا تو بی بی جب بھی کوئی قافلہ آتا تھا اسے پانی پلاتی تھی، دانا کھلاتی تھی اور ایک ہی جملہ کہتی تھی۔ جب وہ کہتے تھے نا بی بی تو نے ہمیں ہلاکت سے بچایا لے کچھ پیسے لے لے، کہتی تھی نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ تو ایک مرتبہ کہتے تھے کیا چاہیے؟ کہ میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ لوگ کہتے تھے کہو۔ ایک مرتبہ رو کے کہتی تھی مولا سجاد نے لہو رونا بند کر دیا، لہو رونا بند کر دیا۔ اور جب امام باقر ملنے آئے تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ ملے نا تو کہنے لگی باقر میں نے بلایا سجاد کو تھا اس نے بھیجا تجھے۔ تو ایک مرتبہ مولا کہنے لگے اماں مارا گیا عزادار، زہر دے دیا زمانے میں۔ اتنا سنا اور رو کے کہنے لگی ارے میرے بیٹے کو آہستہ آہستہ پانی دینا، غسل آہستہ دینا۔ کیوں اماں؟ کہ اس کے زخم ابھی تک بھرے نہیں ہیں، میرے سجاد کے ابھی تک زخم نہیں بھرے۔ عزادار چلے گئے دونوں عزادار، فضہ بھی چلی گئی، امام سجاد بھی چلا گیا۔ بس ان جملوں میں تابوت لانا۔ ایک مرتبہ مولا کو زہر ملا، ایک مرتبہ زہر ملنا تھا۔ امام سجاد فرماتے امام باقر فرماتے میں نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا، تم سن کر رو رہے ہو نا سجاد تو شام دیکھ کر آیا ہے، تم سن کر رو رہے ہو۔ سجاد نے تو اکبر کو گھوڑے سے اترتے ہوئے دیکھا تو سجاد کا لہو بند نہیں ہوا۔ عزاداروں ہم روتے ہیں زندگی میں، سجاد نے آنکھیں بند کر لی۔ امام فرماتے میں غسل دے رہا تھا میرا بابا رو رہا تھا، میں کفن پہنا رہا تھا میرا بابا رو رہا تھا۔ ارے میں نے بابا کا جنازہ اٹھایا اور رسول کے روزے سے گزرا، میرے بابا کا روزہ میرے بابا کا جنازہ ہلنے لگا، میں نے رکھا جنازے کو رکھنا تھا۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے بابا اب تو لہو رونا بند کر دو۔ ایک مرتبہ سجاد نے آواز دی اے باقر میں کیسے چپ کر جاؤں؟ ارے مجھے غسل ملا میرے بابا کو نہیں ملا، مجھے کفن ملا میرے بابا کو نہیں ملا، میرا جنازہ پڑھایا گیا میرے بابا کا نہیں ہوا۔ سجاد مولا فرماتے میں نے اپنے بابا کو لحد کے حوالے کیا۔ سنو گے مجھے تاریخ یاد آ گئی، جب میرے بابا نے میرے دادا کے ٹکڑوں کو سمیٹ کے کربلا میں قبر کے حوالے کیا تھا تو مجھے بتایا تھا اے باقر جب میں تیرے دادا کو لحد میں اتار رہا تھا دو برقع والی کے ہاتھ آئے تھے، پھیلا کے کہہ رہی تھی اللہ سجاد میرے حسین کو میرے حوالے کر۔ میں نے چکیاں پیس کے پالا، مجھے یقین ہے جب امام باقر نے اپنے بابا کو لحد میں اتارا ہوگا وہی بی بی آئی ہوگی، ساتھ حسین بھی ہوگا۔ اللہ باقر ارے میرا لہو رونے والا عزادار، اللہ میرا سجاد مجھے دے۔ اللہ لعنت اللہ للقوم الظالمین ماتم حسین یا حسین۔